اور یہی قبر ہے، قبرستان ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ جملے اپنے دل و دماغ پہ لکھ کے جانا۔ قبرستان میں جب حیدر کرار جاتے تھے، اسد اللہ الغالب جاتے تھے، شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان میں جاتے تھے تو قبرستان میں جا کے اہل قبور کو خطاب کر کے 4 جملے ارشاد فرماتے تھے۔ بھئی کتنے جملے؟ کتنے جملے؟ 4 جملے۔ مولا علی کے 4 جملے جو قبرستان میں داخل ہوتے وقت ارشاد فرماتے تھے۔ جمعۃ الوداع کی روح اور پیغام یہی ہے، ان جملوں کو لکھ کے لے جاؤ۔ یا اہل القبور اموالکم قسمت ودیارکم سکنت ونساءکم زوجت واولادکم حرمت۔ فرمایا یا اہل القبور، اے قبر میں پڑے ہوئے، اموالکم قسمت، تمہارے مرتے ہی تمہارا مال تقسیم کر دیا گیا۔ وہ مال جو تم نے خون پسینہ کما کے اکٹھا کیا، وہ مال جس کے کمانے کے لیے تم نے دن دیکھا نہ رات دیکھی، وہ مال جس کو کمانے کے لیے تم نے گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، وہ مال جس کو کمانے کے لیے تم نے جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، وہ مال جس کو کمانے کے لیے تم نے حق دیکھا نہ ہی ناحق دیکھا۔ اموالکم، جو مال تم نے بڑا جوڑ کے رکھا تھا، جو مال تم نے بڑی محنت سے کمایا تھا، اموالکم قسمت، تمہارے مرتے ہی تمہارا مال تقسیم ہو گیا ہے۔ بلکہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی میت گھر میں پڑی ہوتی ہے، وارثوں کو پہلے فکر ہو جاتی ہے، فلاں کوٹھی میری ہے، فلاں کارخانہ میرا ہے، فلاں بینک بیلنس میرا ہے، فلاں میں لوں گا، فلاں لوں گا۔ ابھی میت گھر میں پڑی ہوتی ہے، مال پہ جھگڑے پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اموالکم قسمت، تمہارے مرتے ہی تمہارا مال تقسیم کر دیا گیا ہے۔ مولا علی دوسرا جملہ فرماتے تھے، سنو، فرمایا دیارکم سکنت، ہائے ہائے ہائے، دیارکم سکنت، تمہارے وہ گھر، تمہارے وہ بنگلے، تمہاری وہ کوٹھیاں جو تم نے بڑے ارمانوں سے بنائی تھیں، جس کی ایک ایک اینٹ تم نے بڑا سوچ و بچار کر کے رکھی تھی، جس مکان کا، جس کوٹھی کا نقشہ بنانے کے لیے تم کئی نقشہ نویسوں کے پاس گئے تھے، کئی ٹھیکیداروں سے بحث مباحثہ کیا تھا، تم نے دن اور رات ایک کر کے اپنی وہ رہائش گاہیں، وہ محلات بنائے تھے، کوٹھیاں بنائی تھیں۔ دیکھو دیکھو، دیارکم سکنت، آج تمہاری کوٹھیوں پہ دوسرے لوگوں نے آ کے قبضے کر لیے ہیں۔ یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے۔ اور تیسرا جملہ فرمایا وَنِسَاءَكُمْ زُوِّجَتْ، ہو قبر والو، تمہاری وہ بیویاں جو تمہاری بڑی محبت کا دم بھرتی تھیں، تمہاری وہ بیویاں جو وفائیں کی قسمیں کھاتی تھیں، تمہاری وہ بیویاں جو تمہارا ساتھ مرنے کے اور ساتھ جینے کے وعدے معاہدے کرتی تھیں، وہ بیویاں، سنو وہ بیویاں جن کی خاطر تم نے بوڑھے باپ کو دھکے دیے تھے، وہ بیویاں جن کی محبت میں تم نے بوڑھی ماں کی بےزتی کر دی تھی، وہ تمہاری بیویاں جن بیویوں کی خاطر اپنے سگے بھائیوں کو چھوڑ دیا، سگی بہنوں کو چھوڑ دیا، وہ بہنیں گھر میں نہیں آتی تھیں، تمہاری بیویوں کی وجہ سے نہیں آتی تھی۔ بہن کو ملنا چاہتا ہوں، بیوی کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ جس بیوی کے ہاتھوں اتنا مجبور تھے، نساءکم زوجت، قبرستان والوں، تمہاری ان بیویوں نے اور خاوند کر لیے ہیں۔ وَأَوْلَادَكُمْ حُرِمَتْ، وَأَوْلَادَكُمْ حُرِمَتْ۔ واہ واہ، یقیناً علم کا شہر ہے، مدینۃ العلم یوحدفنی ہی فرمایا گیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ مدینہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ کیا کہتا ہے؟ کہتا سنو، وَأَوْلَادَكُمْ حُرِمَتْ، تمہاری وہ اولاد، تمہاری وہ بچیاں، تمہارے وہ بچے جن کو کوئی اوئی بھی کہہ دیتا تھا تم مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے تھے، تمہارے وہ بچے جن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا تھا تم کہتے تھے میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، قتل و قتال تک تیار ہو جاتے تھے، وہ بچے جو تم نے بڑے ناز و نعمت سے پالے تھے، وہ بچے جو تم نے بڑے آرام سے نازک انداز میں پالے تھے، جن بچوں پہ تم کبھی گرم ہوا نہیں آنے دیتے تھے، وہ بچے جن کی عیش و آرام کی خاطر تم ہر وقت پریشان رہتے
فرماتے تھے اولادکم حرمت، دیکھو وہ تمہارے بچے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، دیکھو وہ بچے آج دوسروں کے دھکے کھانے پہ مجبور ہیں، اولادکم حرمت، تمہاری اولاد تمہاری محبت سے محروم ہو گئی ہے۔ یا اہل القبور اموالکم قسمت ودیارکم سکنت ونساءکم زوجت واولادکم حرمت، یہ 4 جملے مولا علی قبرستان میں جا کے فرمایا کرتے تھے۔